اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین وہو خیر الفاصلین۔ اس سورۃ الانعام کی 57 کے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم فیصلے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح کرتے ہیں کہ یا اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ کیا ہے۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر لیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے میری چاہت کے اگینسٹ کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس سے جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ سے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں، بس دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے برابر ہے۔ ایک غلط فیصلہ ہمیں کتنے ہی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سکھاتے تھے اسی طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے کہ جو کام بھی اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق کر لیں تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی کہ 2 رکعت نفل فرض نماز کے بعد، اس کے فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل ہم نے ادا کی، اس کے بعد سلام کے بعد جب دعا کرنی ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدیرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، کہ اے اللہ بے شک میں خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، اور تجھ سے طاقت یہ مانگتے ہوں کہ تیری قدرت کی بدولت، اور تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں ہم کہ تیرے عظیم فضل کے ساتھ، بے شک آپ ہی قدرت رکھتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور یہ بات کی قدرت ہمیں نہیں کہ جو آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم یہ صرف یہی کہیں گے کہ اے اللہ جو فیصلہ یعنی کہ جو کام ہم نے جو کام کے لیے کرنا ہے اس کام کا ذکر کرنا ہے کہ جو کام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں میرے لیے دنیا اور دین کے لحاظ سے اچھا ہے، تو اے رب العالمین اسے میرے لیے پورا کر دے اور میرا دل بھی اس پہ مطمئن کر دے۔ اگر یہ دین اور دنیا کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرا دل بھی مطمئن کر دے۔ اور اس کے بعد انسان کو خواب آتا ہے، ضروری نہیں کہ خواب آئے، لیکن اگر آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن نہ آئے تو پھر آپ دوسرے دن بھی استخارہ کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں فوراً ہی وہ کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جلدی کرنا ہوتا ہے، آفس میں ہے، کہیں بازار میں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ ہے، تو اس وقت یہ ترمذی کی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی چھوٹی دعا بھی سکھائی تھی، اللہم الہمنی رشدی خیر، کہ اللہ مجھے الہام کر دے رشدی یعنی کہ بہتری کی، اور یہ کام میرے لیے خیر میں کر دے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آگے 3 لفظ ہیں، اللہم تو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو بس یاد ہم نے کیا کرنا ہے، الہمنی رشدی خیر، یہ چھوٹی استخارے کی دعا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اس کو قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق کریں، کیونکہ سورۃ مائدہ میں ہے 45 اور 47، یعنی کہ اس میں ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جو فیصلہ نہیں لوگ کرتے وہ ظالم فاسق آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے۔ اسی لیے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم جو فیصلہ کریں اپنی خواہشوں کے مطابق نہ کریں، اللہ پاک آپ کے احکامات کے مطابق کریں، ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا الہی آمین۔